الحمد للہ رب العالمین۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں یا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاؤں تو کیا ہے؟ کھانا چاہیے۔ حضور پاک اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ آپ کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تو وہ کیا اچھا سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ، اپنی کا نہ پکڑو یار۔ عجیب لوگ ہیں، کیا کریں۔ جس کا کام کرتا ہوں اس نے مجھے کہا کہ ہفتے حرم میں مسجد آپ جانا کیا ضرورت ہے؟ بہرحال مقصد ضرورت یہی ہے کہ محبت ہے، اس کو کہو مجھے توفیق اللہ دے، مجھے جمعہ پڑھنے دیا کرو، باقی میں نہیں جاؤں گا۔ ایک آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، سنتا رہے کسی سے پڑھنے والے سے یا ٹیلی فون میں فیڈ کر کے سنے۔ طواف کے دوران آخری چکر میں، بہرحال آخری چکر میں بوسہ دے سکتے ہیں، رک کر بھی دے سکتے ہیں۔ میری بھابھی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ زمزم کے پانی سے چائے اور کھانا پکانا جائز ہے۔ ایک طواف کا ثواب ایک کے لیے ہوتا ہے، کئی بندوں کے لیے نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں چوٹ لگ گئی، خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال آپ کو انہوں نے سلطان بندہ شاہ نے بھیجا تو مجھے درس کے بعد مل لیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے تو اب پڑھ لو۔ بہرحال اگر آپ کو شک ہے کہ اولاد پہ جنات کا اثر ہے، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کیا کرو۔ 1,24,000 پیغمبر ہے، اللہ عالم۔ ہمیں ہسٹری اس لیے معلوم نہیں کہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں، قرآن میں صرف 25 انبیاء کا ذکر ہے، باقی ہسٹری کی ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جن کا تمہیں پتہ ہے ان کے کہنے پر عمل کر چکے ہو کہ باقی ڈھونڈ رہے ہو۔ انڈیا کے مسلمانوں کے حالات پہ اللہ رحم کرے، کشمیر کے مسلمانوں کے حالات پہ اللہ رحم کرے۔ ہم نیت کر سکتے ہیں کہ ہمارے اچھے اعمال کا ثواب جو ہے ہمارے والدین کو ملے، کر سکتے ہیں۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی طواف کر سکتے ہیں۔ طواف کے بعد پانی پینا ضروری نہیں ہوتا، پئیں تو اچھی بات ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی مرحوم کے نام سے عمرہ کریں تو اس کے بھی 7 چکر ہوں گے، 1 چکر نہیں ہوگا۔ اب مرنے والوں سے تو دھوکہ نہ کرو، اپنے لیے 7 اس کے لیے 1۔